تو تربیت کی بات آئی، اللہ کے نبی وَيُزَكِّيهِمْ لوگوں کا تزکیہ کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور میرا نبی تم کو قرآن و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، قرآن سکھاتا ہے، حکمت سکھاتا ہے۔ نبی کی تبلیغ کا مطلب یہ نہیں سچائی سکھا دو، ایمانداری سکھا دو، شرافت سکھا دو، اور قرآن و حدیث نہ سکھاؤ، عقیدہ نہ سکھاؤ، منہج نہ سکھاؤ۔ بعض لوگوں کا یہ بھی مسئلہ ہے نا، ان کے یہاں تبلیغ کا مطلب کیا ہے؟ اکرام مسلم سکھا دو، ان کے یہاں تبلیغ کا مطلب یہ ہے لوگوں سے اچھا اخلاق سکھا دو۔ توحید کہاں گئی میرے بھائی؟ عقیدہ کہاں گیا؟ سامنے والا قبر پہ سجدہ کرے، پتھر کے آگے سجدہ کرے، تعویذ پہنے، گنڈے پہنے، دھاگے پہنے، ہم کہتے ہیں نہیں صاحب ہمیں عقیدے سے مطلب نہیں۔ ایسی تبلیغ کوئی تبلیغ نہیں، تبلیغ کے نام پہ ڈھکوسلا ہے، یہ ٹائم پاس ہو رہا ہے۔ میرے نبی نے جو تبلیغ کی، جو صحابہ نے تبلیغ کی، سب سے پہلے عقیدے پر توجہ دی، سب سے پہلے لوگوں کی توحید کو نکھارا ہے۔ پھر آپ نے پانی منگوایا، پیشاب کو صاف کروایا، پھر آپ نے اپنے صحابہ سے کہا اے میرے صحابہ تمہیں اتنا جلدی طیش میں نہیں آنا چاہیے تھا، انما بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین، تم آسانی پیدا کرنے کے لیے دنیا میں آئے ہو، مشکل پیدا کرنے کے لیے نہیں آئے ہو۔ کبھی غور کیجئے گا آپ کا لائف سٹائل کیسا ہے؟ آپ دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں یا دوسروں کے لیے پریشانی کھڑی کرتے ہیں؟ اگر آپ کے تہوار پر، آپ کے کسی کام پر لوگوں کا راستہ جام ہوتا ہے تو آپ کو اپنے انداز پہ غور کرنا چاہیے۔ میں کبھی کبھی غور کرتا ہوں کہ ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے یہاں بہت ساری چیزیں بہت بڑھ گئی ہیں، اس کے بہت سارے اسباب ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں ضد میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ اسٹارٹنگ ہماری طرف سے ہوئی ہے، ہم نے بہت ساری چیزیں جو ہے اپنا ایک غلط پاور دکھانے کے لیے ہم نے اس کو رائے۔ اسلام تو الاؤ نہیں کرتا کسی کا جینا حرام کرنے کا، بڑے بڑے لاؤڈ اسپیکر لگا کے پورے محلے کو آپ اس کی نیند خراب کریں رات رات بھر، اسلام الاؤ نہیں کرتا۔ آپ کوئی کام کریں پورا راستہ جام کر دیں، اس میں بیمار لوگ ہیں، ایمبولینس کھڑی ہے آپ کی وجہ سے، اسلام تو الاؤ نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی نے ایک جملے میں اسلام کا خلاصہ پیش کیا، تم آسانی پیدا کرنے کے لیے بھیجے گئے ہو، پریشانی پیدا کرنے کے لیے۔ آپ کی دینی غیرت اور آپ کی ایمانی غیرت کا تقاضا ہے، اگر قرآن پر انگلی اٹھے، اگر نبی پر اعتراض ہو، اگر نبی کی گستاخی ہو اور آپ کو کوئی فرق نہ پڑے، آپ کے ماتھے پر کوئی چنتا کی لکیر نہ آئے، آپ کے دل میں کوئی فکر مندی نہ پیدا ہو، تو آپ کو اپنے ایمانی غیرت کا جو ہے جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، ہماری جو ایمانی غیرت ہے وہ ہمارے اندر ہمیشہ رہنی چاہیے۔ ہم دین کی دعوت کا جب کام کریں تب بھی یہ غیرت ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ میرے بھائیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورۃ الاحزاب کی 2 آیتیں پڑھی۔ ان 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی 5 کوالٹیز بیان کی، 5 خوبی۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی ہم نے آپ کو گواہ بنا کر کے بھیجا، بشارت سنانے والا بنا کر کے بھیجا، ڈرانے والا بنا کر کے، وداعیا الی اللہ باذنہ، اور اللہ کے حکم سے اللہ ہی کی طرف بلانے والا بنا کر کے بھیجا، وسراجا منیرا، اور اے نبی ہم نے آپ کو روشن چراغ یا روشن سورج بنا کر۔ ان 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی 5 خوبیاں بیان کی۔ میں آج کی تقریر میں اس میں سے جو 4تھی خوبی ہے اس پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول کی سیرت کا ایک باب ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے داعی بنا کر کے، آپ ایک داعی تھے، دعوت دینے والے، مبلغ، تو آپ کی دعوت کا انداز کیا تھا؟ کیونکہ نبی کے بعد اب یہ مشن ہم سب کا ہے، نبی کے بعد اب نبی کی امت کو یہ کام کرنا ہے۔ تو ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے نبی نے اللہ کے دین کو اللہ کے بندوں تک کیسے پہنچایا، آپ داعی کیسے تھے، آپ مبلغ کیسے؟ آئیے اس بات کو اور بہتر طریقے سے سمجھنے کے لیے ہم سورہ آل عمران کی ایک آیت ہے۔
لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا مومنوں کے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ان کے اندر ایک رسول بھیجا. یتلو علیہم آیاتہ، وہ رسول اللہ کی آیتوں کو پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں. دیکھیے تبلیغ کا مواد کہاں ملے گا؟ آج ایک بڑی بحث سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے کہ بہت سارے دعات ایسے ہیں جو تقابلی ادیان کر رہے ہیں، جن کی فیلڈ کیا ہے؟ کمپیریٹیو ریلیجین، جو کمپیریزن کرتے ہیں کہ اسلام بہتر ہے کہ عیسائیت بہتر ہے کہ فلاں مذہب بہتر ہے. اور وہ توحید کی جب بات کرتے ہیں تو بائبل کی آیتیں پڑھتے ہیں، وہ ہمارے غیر مسلم بھائیوں کی کتابوں سے پڑھتے ہیں. تو ہمارے بہت سارے علماء کا کہنا ہے کہ دعوت کا یہ انداز صحیح ہے. اسلام از ناٹ ایبل ٹو کمپیئر. اسلام کا کمپیریزن تو بنتا ہی نہیں. جب اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کا دین ہے اور اللہ تعالیٰ کی ایکسپٹیبل اور سویکار اسی مذہب کو کیا جائے گا، تو پھر کسی اور مذہب سے کمپیریزن کا کیا مطلب ہے؟ اس لیے جو کمپیریٹیو ریلیجن کا بہت زیادہ آج کل شہرہ چل رہا ہے، اسلام کی نظر میں یہ اس کی کوئی حیثیت نہیں. آپ غیر مسلموں کو قرآن پڑھ کے سنائیے. میں نام نہیں لوں گا، ہمارے ملک کے بہت سارے ایسے علماء ہیں جن کی پوری زندگی اسلام کی تبلیغ میں گزری اور ہزاروں لوگوں نے ان کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا، اور ان کی تمام دعوت و تبلیغ کا جو کی بنیاد تھی وہ قرآن و حدیث. ہمیں دوسرے مذہب کی کتابوں سے توحید کی دلیل دینے کی ضرورت نہیں، بلکہ اس کا کبھی کبھی سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے. ہم جب کسی غیر مسلم کو بتاتے ہیں کہ تیرے مذہب میں بھی توحید ہے، تو وہ سوچتا ہے چلو میں اپنے مذہب پر چل رہا ہوں تو کیا برا ہے. تو ہمیں توحید قرآن سے دکھانا ہے. نبی کی دعوت کا پہلا مرکز کیا ہے؟ قرآن. یتلو علیہم آیاتہ، وہ نبی تم کو قرآن کی آیتوں کو پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں. وَيُزَكِّيهِمْ، وہ تمہارا تزکیہ کرتے ہیں، تمہاری تربیت کرتے ہیں. اسلام صرف تھیوری کا نام نہیں، اسلام پریکٹس کا نام. نبی نے اسلام کی تعلیم دی تو اسلام کی تعلیم کی روشنی میں لوگوں کی تربیت. ابھی آپ نے شیخ عبد الرحمان صاحب کی تقریر سنی تربیت اولاد کے موضوع. باپ اپنے بیٹے سے 1000 مرتبہ کہ تو سچ بول، تو جھوٹ مت بول، اور باپ خود پریکٹیکل جھوٹ بول رہا، تو بیٹا کتنی باپ سے سچائی کی تعلیم لے گا؟ باپ بیٹے سے بولے بیٹا گالی مت دینا، باپ بات بات پہ گالی دے، تو وہ کیا اپنے بیٹے کو گالی سے روکے؟ میں تو کبھی کبھی کہتا ہوں کہ تربیت اولاد کے موضوع پر جب ہم بات کریں تو ایک بات بڑی کلیئر ہو جانی چاہیے کہ تربیت اولاد کا نمبر بعد میں ہے، پہلے تربیت اپنی کرے. ہم تربیت ذات کا نمبر پہلے. باپ نمازی بنے، ماں نمازی بنے. یہ گھروں سے پردہ کیوں گیا؟ یہ گھروں سے شرم و حیا کیوں گئی؟ مائیں بے پردہ ہوئی، مائیں بے حیا ہوئی. 70 سال کی ماں پردے میں چل رہی ہے اور 20 سال کی لڑکی جو ہے وہ جینس کی پینٹ پہن کر کے اور کرتی پہن کر کے اور چہرے پر ایک ماسک لگا کر کے ماشاءاللہ پردے کا حق اس نے ادا کیا. یہ بے غیرتی، یہ بے حیائی ماں نے الاؤ کیوں کی؟ ماں نے اجازت کیوں؟ ابھی ہمارے بھائی نے میسج کیا کہ مولانا ذرا اس پر آپ بولیے گا. نکی گھاٹ کے علاقے میں ہمارے بہت سارے نوجوان ٹیلی گرام پر کچھ ایپس آتے ہیں، کچھ گیمز آتے ہیں، گیمز کھیل کر کے پیسہ کماتے. بزنس مت کرو، کاروبار مت کرو، ہاتھ پیر توڑ کے گیم کھیل کے پیسے کماؤ. یہ ہماری نئی نسل نے سیکھی. اور باپ کو کوئی اعتراض نہیں، صاحب گھر میں پیسہ آ رہا ہے. کیا باپ کی ذمہ داری نہیں بنتی کہ بیٹے سے پوچھے یہ پیسہ کہاں سے آیا؟ ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں کہ جولہا کا لڑکا جو ہوتا ہے اس کو جولہگی سکھانی نہیں پڑتی ہے. جیسے مچھلی کے بچے کو تیرنا کوئی سکھاتا نہیں ہے، جولہا کا بیٹا آٹومیٹک جولہا بن جاتا ہے نا. کہاوت ہے ہماری. بچہ اسی ماحول میں پیدا ہوتا ہے، بڑھتا چڑھتا ہے، اسے معلوم ہے کہ بھائی جو ہے تانا کس کا، تانی کس کا نام ہے، بانا کس کا نام ہے، تلیا کس کا نام ہے، پوری وہ الف ب اے بی سی ڈی پوری جانتا ہے.
ہم اپنے بچوں کو اپنے کاروبار کی ABCD سکھاتے ہیں تو ہم کیوں نہیں سکھاتے کہ بیٹا حلال کما کے لانا، حرام کبھی کما کے لانا؟ کیا حلال کمانے کے راستے نہیں ہیں میرے بھائی؟ اسی ملک میں، اسی شہر میں اربوں کمانے والے ہیں الحمدللہ جائز اور حلال بزنس کے ذریعے۔ آپ یہ گیم کے ذریعے، معاف کیجیے گا اپنے نوجوان ساتھیوں کو کہنا چاہوں گا، ان گیموں کے ذریعے آپ کروڑ پتی نہیں بن جائیں گے۔ حرام کی انکم آپ کے گھر میں آئے گی، سکون چھینے گا، برکت چھینے گی، حرام کا پیسہ اپنے گھر میں آنے مت دو۔ تو تربیت کی بات آئی، اللہ کے نبی وَيُزَكِّيهِمْ، لوگوں کا تزکیہ کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور میرا نبی تم کو قرآن و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، قرآن سکھاتا ہے، حکمت سکھاتا ہے۔ نبی کی تبلیغ کا مطلب یہ نہیں سچائی سکھا دو، ایمانداری سکھا دو، شرافت سکھا دو، اور قرآن و حدیث نہ سکھاؤ، عقیدہ نہ سکھاؤ، منہج نہ سکھاؤ۔ بعض لوگوں کا یہ بھی مسئلہ ہے، ان کے یہاں تبلیغ کا مطلب کیا ہے؟ اکرام مسلم سکھا دو۔ ان کے تبلیغ کا مطلب یہ ہے لوگوں سے اچھا اخلاق سکھا دو۔ توحید کہاں گئی میرے بھائی؟ عقیدہ کہاں گیا؟ سامنے والا قبر پہ سجدہ کرے، پتھر کے آگے سجدہ کرے، تعویذ پہنے، گنڈے پہنے، دھاگے پہنے، ہم کہتے نہیں صاحب ہمیں عقیدے سے مطلب نہیں۔ ایسی تبلیغ کوئی تبلیغ نہیں۔ تبلیغ کے نام پہ ڈھکوسلا ہے، یہ ٹائم پاس ہو رہا ہے۔ میرے نبی نے جو تبلیغ کی، جو صحابہ نے تبلیغ کی، سب سے پہلے عقیدے پر توجہ دی، سب سے پہلے لوگوں کی توحید کو نکھارا ہے۔ تو نبی کی دعوت کا کیا بنیاد کیا ہوئی؟ نبی تم کو تمہارا تزکیہ کرنے آئے اور تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دی۔ اور آگے بڑھی، نبی کی تبلیغ گھر سے اسٹارٹ ہوئی۔ اللہ کے پیارے نبی پر سب سے ابتدائی آیتیں جو نازل ہوئی، اس میں ایک آیت یہ نازل ہوئی سورہ شعراء کی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ، اپنے خاندان کے لوگوں کو ڈراؤ۔ آپ کی فیملی، آپ کے گھر والے، آپ کے بال بچے، آپ کے بھائی بہن آپ کی تبلیغ کے سب سے پہلے مخاطب ہونے۔ عجیب بات ہے بھائی، ہم ایران کی سیاست کے فیصلے کر رہے ہیں۔ ہم بیٹھ کر کے سعودی عرب میں کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے، ہم اس پر بیٹھ کے باتیں کریں۔ ہم اللہ کی دھرتی پر اللہ کا نظام کیسے نافذ ہو، ہم اس کے لیے محنت کرنے کی بات کر رہے ہیں، اور اپنے گھر میں ہم اللہ کا نظام نافذ نہیں کر پا رہے۔ ہمارے گھروں میں بے نمازی، ہمارے گھروں میں حرام کمائی، ہمارے گھروں میں بے پردگی، ہمارے گھروں میں بے حیائی، ہمارے گھروں میں شرک و بدعت۔ نبی کی تبلیغ میں یہ سبق بھی ہمیں ملتا ہے کہ تبلیغ کا آغاز اپنے گھر سے۔ جب قرآن کی آیت نازل ہوئی، اللہ کے پیارے نبی نے سب سے پہلے اپنے خاندان کے لوگوں کو، بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں، سارے قریش کے قبیلے کے لوگوں کو آپ نے جمع کیا۔ اے قریش کے لوگوں ادھر آؤ، اے بنو کعب ادھر آؤ، اے بنو مناف ادھر آؤ، اے بنو ہاشم ادھر آؤ، اے بنو مطلب ادھر آؤ۔ پہلے آپ نے عام لوگوں کو بلایا، پھر خاص کرتے چلے، سب کو مخاطب کیا، یہاں تک کہ آپ نے اپنے چچا عباس کا نام لیا، اے میرے چچا عباس آپ بھی سن لیجئے، اے میری بیٹی فاطمہ تو بھی سن لے، اے میری پھوپھی صفیہ آپ بھی سن لیجئے، انقذوا انفسکم من النار، اے میرے خاندان کے لوگوں، میں اللہ کا رسول بن کر کے آیا ہوں، تم کو جہنم کی آگ سے ڈرا رہا ہوں، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ تم اگر توحید کے راستے پہ نہیں آئے، تم نے اگر میرا کلمہ نہیں پڑھا، تم اسلام میں نہیں آئے، میں تم کو جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکتا۔ تمہارے ساتھ رشتہ ہے، میں رشتہ نبھاؤں گا، لیکن میں اللہ کے مقابلے میں، اللہ کے عذاب کے مقابلے میں تمہاری کوئی مدد نہیں۔ یہ نبی نے اپنے گھر والوں کو، نبی پر سب سے پہلے ایمان کون لایا؟ آپ کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، آپ کے یار، آپ کے دوست، آپ کے ہمدرد، آپ کے غمگسار، آپ کے جانثار، آپ کے یار غار، سائے کی طرح آپ کے ساتھ رہنے والے صدیق اکبر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، آپ کے گھر میں بچے کی طرح رہنے والے حضرت زید، آپ کی پرورش کے انڈر میں رہنے والے حضرت علی، آپ کی فیملی کے لوگ ہیں سب سے پہلے یہی بات۔ تو نبی کی تبلیغ میں یہ خاص بات تھی، گھر سے شروعات۔ اور آگے بڑھی، نبی کی تبلیغ میں ایک خاص بات اور ہے کہ دعوت میں حکمت کو ہمیشہ ملحوظ رکھا ہے۔
ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن. اے نبی اپنے رب کی طرف حکمت کے ساتھ بلاؤ. مگر ایک بات میں بولتا ہوں، حکمت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہمارے اب بعض لوگ حکمت کا مطلب سمجھتے ہیں سب صحیح ہے. سب صحیح ہے یہ حکمت نہیں. کسی کو برا مت کہو، یہ حکمت نہیں ہے. حکمت یہ ہے کہ جہاں جو مقام اور جو جگہ جس بات کے لائق ہو وہ بات رکھیے. بہت سارے ایسے مقامات ہوتے ہیں جہاں غصے کا کام ہوتا ہے، وہاں آپ نرمی سے بات کریں گے تو بات خراب ہو جائے. اور بہت سارے مقامات ایسے ہوتے ہیں جہاں نرمی کی ضرورت ہے، وہاں غصہ دکھائیں گے بات خراب ہو جائے. تو نبی کی دعوت میں حکمت تھی. نبی کے پاس ایک دیہاتی بھی آتا تھا اور مکے کا سردار بھی آتا تھا. نبی دونوں سے ایک انداز میں بات نہیں کرتے. نبی نے حکمت بتائی کہ کس کو کیسے مخاطب کیا جائے. ایسا بھی ہوا نبی کے پاس ایک آدمی آیا جس کے بارے میں اللہ کے رسول کو معلوم ہے کہ وہ برا آدمی ہے، مگر آپ نے بڑے اچھے سے اس سے بات کی. اس کو محسوس نہیں ہونے دیا کہ میں تمہارے اخلاق اور تمہارے کیریکٹر سے مطمئن نہیں ہوں. حضرت عائشہ نے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ میرا اخلاق ہی ایسا ہے. تو نبی نے حکمت کے ساتھ اور سمجھانے کا انداز، موعظت تھی آپ کے اندر، نصیحت کرتے تھے، آپ سمجھاتے تھے. ایک دیہاتی مسجد میں آتا ہے، نماز پڑھنے کی جگہ پیشاب کرنے لگتا ہے. صحابہ کرام اس کو مارنے کے لیے دوڑتے ہیں. اللہ کے پیارے نبی کہتے رک جاؤ، لا تظلموا، اس کو پیشاب کرنے دو، پیشاب کرنے دو. پیشاب کر لیا اس نے. آپ نے اس دیہاتی کو اپنے پاس بلایا، بڑے پیار سے، بڑی حکمت سے، بڑی محبت سے آپ نے سمجھایا، ان هذه المساجد لا تصلح لهذا. اے میرے بھائی، یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، یہ پیشاب کرنے کی جگہ نہیں، گندگی کرنے کی جگہ نہیں ہے. پھر آپ نے پانی منگوایا، پیشاب کو صاف کروایا. پھر آپ نے اپنے صحابہ سے کہا، اے میرے صحابہ، تمہیں اتنا جلدی طیش میں نہیں آنا چاہیے تھا. انما بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین. تم آسانی پیدا کرنے کے لیے دنیا میں آئے ہو، مشکل پیدا کرنے کے لیے نہیں آئے ہو. کبھی غور کیجئے گا آپ کا لائف سٹائل کیسا ہے. آپ دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں یا دوسروں کے لیے پریشانی کھڑی کرتے ہیں؟ اگر آپ کے تہوار پر، آپ کے کسی کام پر لوگوں کا راستہ جام ہوتا ہے تو آپ کو اپنے انداز پہ غور کرنا چاہیے. میں کبھی کبھی غور کرتا ہوں کہ ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے ہاں بہت ساری چیزیں بہت بڑھ گئی ہیں، اس کے بہت سارے اسباب ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں ضد میں بہت ساری چیزیں ہیں. اسٹارٹنگ ہماری طرف سے ہوئی ہے. ہم نے بہت ساری چیزیں جو ہے اپنا ایک غلط پاور دکھانے کے لیے ہم نے اس کو رائے. اسلام تو الاؤ نہیں کرتا کسی کا جینا حرام کرنے کا. بڑے بڑے لاؤڈ اسپیکر لگا کے پورے محلے کو آپ اس کی نیند خراب کریں رات رات بھر، اسلام الاؤ نہیں کرتا. آپ کوئی کام کریں، پورا راستہ جام کر دیں، اس میں بیمار لوگ ہیں، ایمبولینس کھڑی ہے آپ کی وجہ سے، اسلام تو الاؤ نہیں کرتا. اللہ کے نبی نے ایک جملے میں اسلام کا خلاصہ پیش کیا، تم آسانی پیدا کرنے کے لیے بھیجے گئے ہو، پریشانی پیدا کرنے کے لیے. تو نبی کی دعوت کا انداز. اور آگے بڑھیے. اللہ کے نبی کی دعوت میں ایک خاص بات اور تھی، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین. ہمیشہ اے میرے حبیب معافی کو پکڑے رہیے. عفو درگزر سے کام. نبی نے اس موقع پر معاف کیا ہے جہاں کوئی معاف نہیں کر سکتا. بھئی ایک تو معافی یہ ہوتی ہے کہ ہم بدلہ لینے کی طاقت نہیں رکھتے تھے، معاف کر. اور ایک تو وہ معافی تھی، فتح مکہ کا موقع ہے، تلواریں میان کے اندر ہے، نبی کا ایک اشارہ ہو اور مکہ میں تلواریں چل جائیں. اور سامنے کون لوگ کھڑے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی کا جینا حرام کر کے رکھا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی کے اوپر نماز کی حالت میں گندگی ڈالی تھی. ان میں وہ لوگ بھی ہیں جو بدر و احد میں نبی سے لڑتے رہے. ان میں وہ لوگ ہیں جن کو موقع ملا ہوتا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، انہوں نے نبی کو زندہ نہ رہنے دیا، نبی کے ٹکڑے کرنے کی طلب رکھنے والے لوگ سامنے موجود.
آج نبی کو پورا پاور ہے، پورا اختیار ہے. ایک اشارہ کر دے اللہ کے نبی، ایک ہونٹ ہلا دے، گردنیں کٹ جائے گی، خون خرابہ ہو جائے گا. مگر اس نبی نے اس موقع پر کہا لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ تمہیں محمد رسول اللہ کسی سے انتقام نہیں لیں گے، جاؤ تم سب آزاد. یہ عفو درگزر کی مثال پوری انسانی تاریخ میں، پورے مانو اتہاس میں نہیں ملتی تھی. نبی نے طائف کا منظر یاد کیجیے. مکہ میں تبلیغ کرتے کرتے آپ تنگ آ گئے، طائف گیا. کبھی گوگل میپ پہ جا کے ٹائپ کیجیے مکہ ٹو طائف کتنا ڈسٹینس، 80-90 کلومیٹر کا ڈسٹینس تو ہے. اس زمانے میں سڑکیں کیسی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے گئے تھے، ساتھ میں حضرت بلال یا حضرت زید تھے غالباً. کسی کو بتایا نہیں تاکہ مکہ والوں کو پتہ نہ چلے. طائف گئے، طائف کے بڑے بڑے سرداروں کے سامنے آپ نے اسلام پیش. طائف والوں نے آپ کا مذاق اڑایا، کہا کوئی اور نہیں ملا تھا اللہ کو، آپ ہی ملے تھے، آپ ہی کو اللہ نے نبی بنایا. مذاق اڑایا، طنز کیا. اللہ کے نبی مایوس نہیں، گھر گھر جا کے اسلام کی تبلیغ کر رہے. پورے طائف میں اللہ کے نبی تقریباً 1 ہفتہ رہے. ایک آدمی بھی میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والا نہیں ہے، میرے نبی کی بات ماننے والا نہیں ہے. 1 ہفتہ گزر گیا، اللہ کے پیارے نبی طائف سے واپس آنے لگے. طائف کے لوگوں نے دیکھا کہ محمد رسول اللہ واپس جا رہے ہیں. انہوں نے اپنے محلے کے، اپنے علاقے کے بڑے کرمنل لوگوں کو، بڑے بدماش قسم کے لڑکوں کو پیچھے پیچھے لگا دیا کہ جا کر کے محمد رسول اللہ کے اوپر پتھر مارو. اللہ اکبر. وہ نبی جو رحمت کائنات بن کر کے آئے، جو محسن انسانیت بن کر کے آئے، جو انسانیت کے درد کے مسیحا بن کر کے آئے، طائف کی وادی میں آپ کے اوپر پتھر برسائے جا رہے ہیں اور آپ کے بدن سے خون بہ کر کے آپ کے جوتے میں جم رہا ہے. کبھی نبی کی سیرت کا یہ انداز بھی دیکھو. میرے نبی نے یہ تکلیفیں کس کے لیے اٹھائی؟ نبی کو اپنے لیے کچھ بنانا تھا کیا؟ نبی کی وفات ہو رہی ہے، نبی کے گھر میں کچھ نہیں ہے، ایک چھوٹا سا مٹی کا کچا سا کمرہ ہے. نبی کی کل کائنات، نبی اسی کمرے میں ساری زندگی گزارتی. کوئی فرنیچر نہیں، کوئی پراپرٹی نہیں، بچوں کے لیے کچھ چھوڑا نہیں. ہتھیار اپنے مسلمانوں کو صدقہ کر دیا. آخری رات محمد رسول اللہ کے گھر میں چراغ جلا ہے تو پڑوسی سے تیل ادھار مانگ کے جلا. یہ زندگی گزاری ہے نبی. اس نبی نے اپنے لیے تو کچھ نہیں کیا. طائف میں پتھر کھایا تو اپنی ذات کے لیے تو نہیں کھایا، انسانوں کے لیے کھایا. انسانیت. کسی طریقے سے طائف سے جان بچا کے نکلے، ایک کھجوروں کے باغ میں پہنچے تو اللہ کی بارگاہ میں اپنے دل کا دکھڑا پیش. وہ دل کا دکھڑا جب پڑھو تو رونگٹے کھڑے ہو جائے. اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس یا رب المستضعفین. اے کمزوروں کے رب، اے میرے رب، میں اپنی کمزوری کا شکوہ تیری بارگاہ میں کرتا ہوں. الی من تکلنی، اے اللہ تو کس کے حوالے تو نے مجھ کو کر دیا ہے؟ اے اللہ کیا ایسے دشمن کے حوالے تو نے مجھ کو کر دیا ہے جس کو تو نے میرا معاملہ سونپ دیا ہے، یا ایسے دور کے لوگوں کے حوالے تو نے مجھے کر دیا ہے جو میرے ساتھ بڑی سختی برت رہے؟ اے اللہ میں سب برداشت کرنے کو تیار ہوں، اگر تو مجھ سے راضی ہے تو مجھے کوئی اور پرواہ نہیں ہے. نبی نے یہ الفاظ کہے تھے اللہ کے. اور اس کے بعد حضرت جبریل آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے محمد رسول اللہ، یہ پہاڑوں کا فرشتہ آیا ہے، آپ سے اجازت مانگ رہا ہے، آپ حکم دے دیں اور ان مکہ طائف والوں کو دونوں پہاڑیوں میں رکھ کے پیس دیا جائے، ختم. میرے نبی نے انہی طائف کے لوگوں کو جنہوں نے بھی تازہ زخم پہنچایا تھا، ان کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں نہیں بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ. مجھے امید ہے یہ ایمان نہیں لا رہے، کوئی بات نہیں، ان کی آنے والی نسلیں ایمان لائیں گی. اور دنیا کی تاریخ نے دیکھا اسی طائف کی وادی سے بڑے بڑے صحابہ پیدا ہوئے، انہی پہاڑوں کے بیچ میں سے بڑے بڑے صحابہ. تو میرے عزیزوں، نبی کی دعوت میں عفو درگزر کا بڑا مادہ تھا. غزوہ احد کا منظر یاد کیجیے. مسلمانوں کی ایک چوک سے مسلمان جیتی جنگ ہار گئے. 70 صحابہ شہید ہوئے.
اللہ کے پیارے نبی کے دانت ٹوٹے، آپ کے ہونٹ پھٹ گئے، آپ کے چہرے کے اوپر جو مغفر تھا لوہے کا، اس کی کڑیاں آپ کے گال میں دھس گئی، پورا چہرہ لہو ہوا۔ نبی نے اس عالم میں بھی بد دعا لی، نبی نے اس عالم میں بھی کہا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ نادان۔ نبی نے امت کو سبق دیا کہ آپ جب دین کی دعوت دینے کے لیے نکلے ہیں تو آپ کے دل میں انسانیت کا درد ہونا چاہیے، انسانیت کی تڑپ ہونی چاہیے۔ لوگ شرک کر رہے ہیں، لوگ اللہ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، آپ کے اندر یہ تڑپ ہو کہ کیسے ان کو توحید پر لائیں۔ آپ کو نفرت نہیں کرنا ہے لوگوں سے، آپ کو گھرنا نہیں کرنا ہے لوگوں سے، آپ کو دور نہیں کرنا ہے لوگوں سے، اپنے اخلاق سے، اپنی محبت سے، اپنے کردار سے لوگوں کو قریب لاؤ، انہیں توحید کی دعوت۔ اور اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے وَلَعَلَّكَ بَاقِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اے نبی، آپ کو لوگوں کے ایمان لانے کی اتنی فکر ہے، کہیں اس فکر میں آپ اپنی جان نہ دے دیں۔ نبی کو لوگوں کے ایمان لانے کی اتنی فکر ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اے نبی کہیں آپ اپنی جان نہ دیں۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ اپنے نبی کو تسلی دیتا ہے قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ، اے نبی ہم کو معلوم ہے کہ یہ لوگ آپ کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں اور آپ وہ باتیں سن کر کے غمگین ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں۔ اے نبی فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، یہ ظالم آپ کو نہیں جھٹلاتے اللہ کی آیتوں۔ اللہ نے اپنے نبی کو تسلی دی ہے، نبی کا جنون تھا اسلام کی دعوت، نبی کا چچا ابو لہب نبی کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے۔ اللہ کے نبی حج کا سیزن آیا، مکہ کے بازاروں میں نکل کے دین کی دعوت پیش کر رہے ہیں، اور پیچھے سے چچا کہہ رہا ہے خبردار اس کی بات نہ سن، خبردار یہ سابی ہو گیا ہے، بے دین ہو گیا، اس کی بات نہ سن۔ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، دین کی دعوت یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے، کانٹوں بھرنا۔ مگر ہاں ایک بات اور یاد رکھیں، دین کی دعوت کا کام نبی نے پیش کیا، اللہ نے ایک چیز کی گارنٹی لی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے نبی آپ اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے رہیے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ نے اللہ کی رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اے نبی جب تک آپ اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے رہیں گے اللہ آپ کی حفاظت کرتا رہے گا۔ ایک موقع تھا، مکے کے کافر لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ابو جہل سے کسی نے کہا کہ کیا یہاں پہ محمد کا چہرہ مٹی میں ملایا جائے گا؟ تو ابو جہل نے کہا کہ ہاں ملایا جائے، کہا کہ لا تعن علی رقبتہ ولأغفرن وجهه، کہا کہ اگر میں نے دیکھ لیا یہاں محمد کو سجدہ کرتے صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہاں سجدہ کرتے ہوئے دیکھ لیا، ان کی گردن پہ پیر رکھ کر کے کچل دوں گا، ان کا چہرہ مٹی میں ملا۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے پیارے نبی آتے ہیں اور اسی کھانے کعبہ میں ابو جہل کے سامنے نماز پڑھنے لگتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں۔ ابو جہل نبی پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے، مسند احمد کی صحیح روایت کے الفاظ ہیں، آگے بڑھتا ہے پھر ڈر کر کے پیچھے آ جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کیا ہو گیا؟ کہتا ہے رأیت بین یدی خندقا من النار وحولا واجنحۃ، او لوگو میں جب محمد الرسول اللہ کی طرف آگے بڑھا میں نے دیکھا کہ ایک آگ کا گڑھا ہے اور ایک عجیب سی خوفناک چیز اور بہت سارے پر ہیں۔ فرشتوں نے بیریکیڈنگ لگا دی تھی، آؤ میرے نبی کے پاس، آؤ قریب کو آؤ، جلا کے راکھ کر دو۔ جب نبی نے سلام پھیر لیا کہا کہ اگر ابو جہل میرے قریب آتا فرشتے اس کی بوٹی بوٹی کاٹ ڈالتے، فرشتے اس کا ایک عضو کاٹتے۔ اور یہی واقعہ ہے جو اللہ نے قرآن میں سورہ علق میں نازل ارأیت الذی ینہا عبدا اذا صلی ارأیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی ارأیت ان کذب وتولی علم یعلم بان اللہ یرا۔ اے نبی کیا آپ نے اس انسان کو دیکھا جو اللہ کے ایک بندے کو نماز پڑھنے سے روک رہا ہے؟
کیا وہ یہ نہیں جانتا کہ وہ نبی تو ہدایت کی بات کر رہے ہیں، وہ تو نیکی کا حکم دے رہے ہیں؟ یہ انسان اللہ کے دین کو جھٹلا رہا ہے۔ الم یعلم بان اللہ یرا، کیا یہ نہیں جانتا کہ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے؟ پھر ابو جہل نے کہا گھبراؤ نہیں، اپنے ساتھیوں کو بلا کے لاتا، اپنی مجلس کو بلا کے لاتا، اپنے دو سنگی لوگوں کو بلا کے لاتا۔ اللہ نے اس کا بھی جواب دیا، کلا لئن لم ينتہی لنسفعا بالناصیہ ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ فلیدع نادیہ سندع الزبانیہ۔ بلاؤ اپنی مجلس کو، بلاؤ اپنے دوستوں۔ اللہ چیلنج دے رہا ابو جہل کو، بلا تو اپنے ساتھیوں کو، ہم بھی بلاتے ہیں زبانیہ کو، ہم بھی بلاتے ہیں جہنم کے فرشتوں کو، جہنم کی نگرانی کرنے والے کو۔ تو اللہ اپنے نبی کا ڈیفینس کرے، دین کا کام کریں گے، دعوت کا کام کریں گے، اللہ کی توحید کی طرف بلائیں گے، اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ اسی بنارس میں ہم نے دیکھا، بجٹیا میں روز آتا جاتا، بجٹیا کے وہ علاقے یا توحید کی بات کرنا جرم تھا، قال اللہ اور قال رسول کی بات کرنا جرم تھا۔ اللہ کی توفیق سے وہاں بھی چند اللہ کے بندے جب توحید کی دعوت پیش کی گئی، انہوں نے اس دعوت کو قبول کیا۔ ہمارا کام میرے بھائیوں، یہ آپ اگر اپنے آپ کے بارے میں یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم توحید و سنت کی راہ پہ چل رہے ہیں، تو اس توحید و سنت کی دعوت آپ کی زندگی کا ایک مشن ہوگی۔ نبی نے ہمیں یہ مشن دیا ہے، ہمیں زندگی کی آخری سانس تک اللہ کے بندوں کو توحید کی دعوت دی۔ اور ایک بات اور یاد ہے، یہ جو توحید کی دعوت دینا ہے نا، اس میں تدریج کا بھی خیال کریں۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، سوچتے ہیں ایک ہی دن میں پورا کلمہ پڑھوا دیں، ایسا نہیں ہوتا بھائی، اسٹیپ بائی اسٹیپ کام کرنا ہے۔ حضرت معاذ ابن جبل کو اللہ کے نبی بھیج رہے ہیں یمن کی طرف، آپ نے کہا ہے معاذ انک تاتی قوما اہل کتاب، تم ایسے لوگوں کے پاس جا رہے ہو جو اہل کتاب ہیں، وہاں پہ یہودی رہتے تھے، نصارہ رہتے تھے، اہل کتاب رہتے تھے۔ آپ نے کہا ہے معاذ ان کو جا کر کے سب سے پہلے یہ بتاؤ کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور میں اللہ کا رسول۔ ان کو توحید کی دعوت دو، ان کو رسالت کی دعوت دو۔ جب یہ دو چیزیں وہ قبول کر لے، فَعَالِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ، تب جا کر کے ان کو بتاؤ کہ 5 ٹائم کی نماز ان کے اوپر فرض ہے۔ جب وہ نماز سیکھ لے تب ان کو بتاؤ کہ ان کے مال میں زکوٰۃ فرض ہے، جو امیروں سے لی جائے گی، غریبوں کو لوٹائی جائے گی۔ اسٹیپ بائی اسٹیپ دعوت۔ ایک چیز کا اور خیال کرنا ہے دعوت کے میں، جو انٹیلیجنٹ لوگ، جو سمجھدار لوگ، ان پر فوکس کرنا ہے۔ کبھی غور کیجئے گا، نبی کے اوپر جو سب سے پہلے جو ایمان لائے، یہ اپنے قبیلے کے، اپنے خاندان کے بڑے انٹیلیجنٹ لوگ۔ اللہ کے نبی جانتے تھے کہ جو سمجھدار آدمی ہے اس کے اوپر بہت زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے، اس کے سامنے اسلام پیش کروں گا تو قبول کر۔ حضرت ابو بکر صدیق کے اوپر محنت نہیں کرنی پڑی، آپ نے اسلام پیش کیا، انہوں نے قبول۔ پھر حضرت ابو بکر کی تبلیغ سے جو لوگ اسلام لائے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت طلحہ ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود ہے، حضرت سعید بن عاص ہے، یہ جو شروعات میں جو لوگ ایمان لائے، آپ دیکھیے یہ اپنے خاندان کے بڑے چنے ہوئے لوگ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بڑے لوگ ہوتے تھے، جو اپنی قوم کے سمجھدار لوگ ہوتے، ان پر فوکس کرتے تھے، ان کو پہلے سمجھتے تھے۔ اس زمانے میں ایک آدمی تھا حاتم طائی، بڑا مشہور آدمی، آج بھی لوگ نام لیتے ہیں حاتم طائی۔ حاتم طائی کی سخاوت کا آج بھی نام ہے۔ حاتم طائی کے قبیلے کو لوگ ایمان نہیں لائے، صحابہ نے حملہ کیا، حاتم طائی کا تو انتقال ہو چکا تھا، ان کی ایک بیٹی تھی صفانہ بنت حاتم، وہ قید ہو کر کے آئی۔ اس نے آ کر کے کہا اللہ کے رسول سے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے باپ اتنے نیک انسان تھے، اتنے سخی تھے، اتنا لوگوں کو کھلاتے پلاتے تھے، ایسے نیک باپ کی بیٹی کے ہاتھوں میں، پیروں میں زنجیریں ڈالی جائیں گی؟ اللہ کے نبی نے کہا نہیں، آپ نے آزاد کر دیا۔ اور حضرت صفانہ فوراً کلمہ پڑھ لیتی ہیں، اسلام لیا۔ ان کے بھائی عدی یہ شہر چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، بعد میں یہ آتے ہیں مدینہ۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اسلم تسلم، اے عدی اسلام لے آؤ، تم سیف ہو جاؤ۔ تو حضرت عدی ابن حاتم پہلے عیسائی تھے، کرسچن تھے، تو کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آلریڈی ایک دین پر چل رہا ہوں،
آپ نے کہا مجھے معلوم ہے تم کون سے دین پہ چل رہے. آپ نے کہا کہ کیا تم کروسی مذہب کے نہیں ہو؟ اس زمانے میں ایک مذہب تھا، ایک عیسائیوں کا فرقہ تھا کروسی فرقہ. اس کے اندر کرسچینٹی بھی تھی اور ایک مذہب تھا سابی، کچھ چیزیں سابی مذہب کی تھی، کچھ چیزیں کرسچینٹی کی. تو آپ نے کہا کیا تم کروسی نہیں ہو؟ اور کیا تم مربا نہیں کھاتے ہو؟ مربا کیا ہوتا تھا؟ اگر کوئی قوم کسی قوم پر حملہ کرتی تھی تو جو مال آتا تھا اس مال کا 1/4 حصہ سردار ہڑپ لیتا تھا، کھا لیتا تھا. تو آپ نے کہا کہ تمہارے مذہب میں مربا جائز ہے تو مربا بھی کھا جاتے. تو حضرت عدی بن حاتم بہت حیران کہ یہ بات ان کو کیسے پتا چلا، اور وہ فوراً اسلام لانے کے پہلے اللہ کے نبی نے کہا ہے عدی شاید تم اسلام اس لیے نہیں لا رہے ہو، تم دیکھو اتنے تھوڑے سے ماننے والے میرے لوگ ہیں. اے عدی وہ زمانہ بھی تم دیکھو گے کہ ایک جگہ پڑتی ہے عراق کے اندر جس کا نام ہے ہیرا. آپ نے کہا کہ اے عدی ہیرا سے ایک عورت چلے گی اور مکہ آئے گی اور خانے کعبہ کا طواف کرے گی اور اس کے ساتھ کوئی نہیں ہوگا اور اس کو کسی کا ڈر بھی نہیں، اکیلی آئے گی اور طواف کر کے چلی جائے گی. اسلام ہیرا تک پہنچے گا اور امن اور چین کے ساتھ اسلام پر لوگ عمل. اس کے بعد کہا آپ نے کہ اے عدی شاید تمہیں اس لیے ایمان لانے میں سوچ وچار ہو رہا ہے، تمہیں لگ رہا ہے کہ دولت نہیں ہمارے پاس. اے عدی وہ دن بھی تم دیکھو گے جب کسرا کے خزانے میرے صحابہ اور میرے ساتھیوں کے ہاتھ میں. عدی بن حاتم نے کہا کسرا بن ہرمز کی بات کریں، ایران کے بادشاہ کی بات کریں؟ کہا ہاں ایران کے بادشاہ کی بات. اور کہا کہ اے عدی مال اتنا ہوگا کہ لوگ صدقہ لے کر کے نکلیں گے، کوئی صدقہ قبول کرنے والا. حضرت عدی بن حاتم کہتے 2 چیزیں تو میں نے اپنی زندگی میں دیکھی. عراق فتح ہو گیا اور ہیرا سے ایک عورت اکیلی چل کے مکہ آ کے طواف کر سکتی تھی، کوئی روکنے والا نہیں. وہ دور بھی میں نے دیکھا. اور ایران فتح ہوا اور کسرا کے خزانے مسلمانوں کے قبضے میں آئے، وہ دن بھی میں نے دیکھا. تیسرا دور میں نے ابھی نہیں دیکھا، شاید بعد میں آئے گا. علماء لکھتے ہیں وہ دور بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں آیا تھا. ایک ایسا دور آیا تھا اسلامی تاریخ کا حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں اتنا مال لوگوں کے پاس ہو گیا تھا کہ لوگ صدقہ لے کے نکلتے تھے تو کوئی قبول کرنے والا نہیں. تو نبی نے سمجھدار لوگوں کو، بلکہ اس میں کبھی ایسا بھی ہوا ایک مرتبہ آپ ولید بن مغیرہ کو تبلیغ کر رہے ہیں، ولید بن مغیرہ کو اسلام سمجھا رہے تھے. ولید بن مغیرہ کون تھا؟ اپنے خاندان کا بہت رئیس آدمی تھا، بہت بڑا آدمی. اتنے میں ایک صحابی آئے، ان کا نام تھا عبداللہ ابن ام مکتوم، نابینا صحابی. وہ آئے اور انہوں نے اللہ کے نبی سے کوئی بات کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا ناگوار گزرا. آپ کو لگا کہ یہ تو میرے صحابی آلریڈی ہیں اور غریب آدمی ہے، کمزور آدمی ہے، نابینا ہے، ان کے اوپر اب مجھے محنت زیادہ نہیں کرنی ہے. یہ سامنے جو بیٹھا ہے مکے کا سردار بیٹھا ہے، اس کے اوپر مجھے محنت کرنی ہے. اللہ کے رسول کے چہرے پر تھوڑی سی ناگواری آئی. یہ جو تھوڑی سی ناگواری آئی یہ بھی اللہ کو پسند نہیں آئی. اور قرآن کی آیتیں نازل ہو گئی سورہ عبس کی. عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکا او یذکر فتنفعہ الذکری. اے میرے حبیب آپ کا چہرہ تھوڑا سا آپ کا چہرہ بگڑ گیا اور آپ نے منہ پھیر لیا اس بات پر کہ ایک نابینا آپ کے پاس آیا تھا. آپ کو کیا پتا کہ وہ جو آیا تھا وہ نصیحت حاصل کرنے کے لیے آیا تھا. جو آپ کی بات نہیں مان رہا ہے اس کے تو آپ پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور جو خود چل کے آ رہا ہے آپ اس کی طرف توجہ نہیں دے رہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی تربیت کی، تنبیہ کی. تو عزیزوں بزرگوں بھائیوں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی دعوت کا ایک انداز یہ بھی تھا کہ آپ سماج کے جو انٹلیکچوئل لوگ ہوتے تھے، جو سمجھدار لوگ ہوتے تھے، جو بڑے لوگ ہوتے تھے، ان پر فوکس کرتے تھے کہ اگر یہ اسلام لے آئیں گے تو باقی لوگوں کو اسلام پہنچانا آسان ہوگا. اور آخری چیز بیان کر کے بات ختم کروں گا. اللہ کے نبی کی دعوت میں ایک خاص بات ہمیں یہ بھی ملتی کہ آپ توحید کے معاملے میں کبھی کمپرومائز نہیں کرتے. ایک دور ایسا بھی آیا آپ کو آفر کیا گیا کہ ایک کام کیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دن آپ ہمارے معبود کو مان لیجئے، ایک دن ہم آپ کے معبود کو مان لیں گے. ایک دن آپ ہمارا کلمہ پڑھ لیجئے، ایک دن ہم آپ کا کلمہ پڑھ لیں گے. سورہ کافرون کی آیت نازل ہو گئی. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد. اے نبی آپ کہہ دیجئے جس کی عبادت تم کرتے ہو اس کی میں نہیں کر سکتا، اور جب تک تم اپنے شرک پر جمے ہوئے ہو جس اللہ کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم نہیں کر سکتے. لکم دینکم ولی دین، تم اپنے دین پر چلو ہم اپنے دین. اسلام
اخلاق کی تعلیم دیتا ہے، عقیدے میں کمپرومائز کرنے کی تعلیم نہیں دیتا۔ ابھی ہمارے استاد محترم خطاب کر رہے تھے، آج سوشل میڈیا کا دور ہے، ہمارے بہت سارے نوجوان بھائی چارہ کے نام پہ، انسانیت کے نام پہ، مانوتا کے نام پہ عقیدے کی واٹ لگا رہے ہیں، عقیدے کی اور ایمان کی دھجیاں اڑا رہے ہیں۔ ان کو معلوم ہی نہیں کہ کون سا جملہ ایسا ہے، کون سی بات ایسی ہے جس سے اسلام اور ایمان کے دائرے سے انسان نکل جاتا ہے۔ وہ دوسروں کو اپنانے کے چکر میں ایسی حرکتیں اور ایسے نعرے اور ایسی چیزیں اپنی زبان سے نکال دیتے ہیں جو شرک ہیں، جو کفر ہیں۔ میرے بھائیوں، انسانیت اپنی جگہ ہے، اخلاق اپنی جگہ ہے، اور دین اور عقیدہ اپنی جگہ ہے، اس سے کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا۔ اللہ کے پیارے نبی نے پوری زندگی اپنے لیے انتقام نہیں لیا، مگر جب اللہ کے دین کا معاملہ آیا آپ انتقام لیتے تھے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، ما خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین امرین الا اخذ ایسرہما۔ اللہ کے پیارے نبی کو جب بھی دو آپشن دیا جاتا تھا تو جو آسان معاملہ ہوتا تھا اس کو آپ اپناتے تھے۔ ومن تقم لنفسہ، اور اللہ کے پیارے نبی نے کبھی اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا۔ الا ان تنتہک حرمات اللہ، ہاں اگر اللہ تعالیٰ کی حرمت پامال ہوتی تھی، اللہ کے دین کا معاملہ ہوتا تھا، اللہ کی توحید کا معاملہ ہوتا تھا، فینتقم للہ، تو اللہ کے نبی اللہ کے لیے انتقام لے۔ آپ کی دینی غیرت اور آپ کی ایمانی غیرت کا تقاضا ہے، اگر قرآن پر انگلی اٹھے، اگر نبی پر اعتراض ہو، اگر نبی کی گستاخی ہو اور آپ کو کوئی فرق نہ پڑے، آپ کے ماتھے پر کوئی چنتا کی لکیر نہ آئے، آپ کے دل میں کوئی فکر مندی نہ پیدا ہو، تو آپ کو اپنے ایمانی غیرت کا جو ہے جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، ہماری جو ایمانی غیرت ہے وہ ہمارے اندر ہمیشہ رہنی چاہیے۔ ہم دین کی دعوت کا جب کام کریں تب بھی یہ غیرت ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے تعلق سے اور آپ کی تبلیغ کے تعلق سے یہ چند بنیادی باتیں آپ کے سامنے میں نے رکھی ہیں، اور ہمارے جن عزیزوں کی محنت سے نکی گھاٹ کے اس مسجد پہ آج کا یہ پروگرام منعقد ہوا، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ان بھائیوں کی اس محنت کو قبول فرمائے۔ بارش کے موسم کے باوجود دقتیں اور پریشانیاں اٹھا کر آپ حضرات اس پروگرام میں آئے ہیں، اللہ آپ سب کا آنا جانا، ہم سب کا آنا جانا قبول فرمائے۔ اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تربیت اولاد پر بھی آپ نے خطاب سنا ہے، اللہ تعالیٰ ہم میں سے جو صاحب اولاد ہیں انہیں اپنے بچوں کی صحیح دینی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین کے اصولوں کو سیکھنے کی اور ان پر مرتے دم تک ان پر عمل کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہر قسم کے شرک و بدعت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمیں سے جو بیمار ہیں ان کو شفاء کامل عاجل عطا فرمائے، جو روزی روٹی سے پریشان ہیں اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے۔ جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں اسلام پر زندہ رہیں اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔